شروع اس رب کے نام سے جس کا کوئی رب نہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرف حیدر کے ساتھ سہیل ہاشمی حاضر ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ٹھیک ہوں گے امید کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے 2025 کے اندر دنیا کے گلوب پر کیا اثرات رونما ہوں گے۔ پہلے ہم ملٹیپل ویڈیوز بناتے تھے، آج ہم پوڈ کاسٹ میں اس طرح کوشش کریں گے کہ ملٹیپل ویڈیوز کو ایک ہی جگہ پہ یکجان یا مرج کر دیں۔ چلیں سید حیدر جعفری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ 2025 دنیا کے نقشے پر کیا واقعات رونما کرے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سید پاک کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ شکر ہے سر اللہ کا۔ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں؟ بڑی بہترین ہے، مالک نے ہمیشہ کرم نوازی کی ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ سردی کا کیا حال ہے؟ ویسے ہی سر، سردی تو اب ہے، بڑی مزے۔ ٹھیک سر، آج ہم بات کریں گے 2025 دنیا کے نقشے پر کیا اثر انداز ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ 2025 کے امپیکٹس کے بارے میں ہم نے اسی چینل کے اوپر ایک ویڈیو کی تھی، 2018 سے لے کے 2027 تک کے امپیکٹ کی، تقریباً 9 سال کی۔ وہ موجود بھی ہے کہیں پرانی آرکائیوز میں کہ 2018 اور 19 کیوس کے سال ہیں، 2020 جو ہے وہ ہیپننگز کا سال ہے۔ اس کے بارے میں نے عرض کی تھی پہلے بھی کہ دنیا میں وہ ہتھیار استعمال ہوں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے، اور یہ جو 2025 ہے نا، یہ 2020 کا جو دور تھا نا اس کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ یعنی 21، 22، 23 جو ہے وہ پلاننگز آف وار کے ایئرز تھے، 24، 25 وارز کے ایئر ہیں، اور جہاں پہ دنیا کے ہورائزن میں وارز ہیں، چیزیں ہیں، وہاں پہ دنیا میں کہیں سٹیبلٹی بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہو کے چلیں گی، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم 2025 کو جو ہے وہ سیگمنٹل دیکھیں، پہلے 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 6 مہینے میں کیا ہوگا۔ اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے تو ہمیں جو ہے وہ چیزوں کی زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئے گی۔ اس وقت خاص طور کے اوپر جو فرسٹ 6 منتھ ہیں یا فرسٹ ہاف آف دا ایئر ہے، اس میں پولیٹیکل موومنٹس بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس میں جد و جہد بھی ہے، اس میں بحران بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جبکہ سیکنڈ ہاف میں چیزیں بہتر ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں، مستحکم ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں، مشکلات حل کی طرف جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ ورلڈ وائڈ چیزیں جو ہے وہ، یعنی جنگوں میں ایک فلیئر اپ بھی آئے گا، اور پھر سیکنڈ ہاف میں یہ جو ہے یہ فلیئر کم بھی ہوگا۔ تو سمجھیں کہ یہ جو پہلے 6 مہینے ہیں یہ نئے اور پرانے نظام کے درمیان کنفرنٹریشن کا ٹائم ہے، ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں عوام اور اسٹیبلشمنٹس کے درمیان کنفرنٹریشن کا ٹائم ہے، اور یہ ٹائم جو ہے وہ چونکہ زحل اور جوپیٹر، زحل جو ہے اس کے اثرات 2024 میں دیکھے، 2024 کا نمبر ہے 8 مکافات عمل کا نمبر ہوتا ہے، 8 جو ہے وہ دباؤ ہوتا ہے، 8 جو ہے وہ ہیپننگز کا ہوتا ہے، اور 9 ترقی کا، کانکر کا، جیتنے کا ہوتا ہے۔ لیکن جیت بھی تو محنت کے بغیر، جد و جہد کے بغیر نہیں آتی۔ تو اس وقت جو چیزیں بن رہی ہیں پوری دنیا میں، تصادم کے اشارے فرسٹ جو ہے وہ ہاف آف دا ایئر میں بڑے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ نئے انقلابات آ سکتے ہیں، نئی موومنٹس کھڑی ہو سکتی ہیں، بہت سارے ملکوں کے سیاسی منظرنامے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں پرانے سیاستدانوں کی جگہ نئے سیاستدان نظر آ رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو آنے والے وقت میں، آنے والی جنریشن میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن اس جنریشن کو اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو دباؤ بھی ہے، لیکن آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر میں کیلکولیٹ کروں تو 2025 کے جو دنیا بھر میں سب سے مشکل مہینے ہیں وہ جنوری، فروری اور مارچ ہیں۔ مارچ کے بعد کسی حد تک سٹیبلٹی آنا شروع ہوگی۔ اس وقت دنیا میں جو آپ نے سچویشنز دیکھی، سیریا کی، آپ نے اسرائیل کی سچویشن دیکھی، آپ نے
امریکہ کی سچویشنز دیکھیں، آپ نے پاکستان کی سچویشنز دیکھیں، یوکرین کے معاملات، رشیا، چائنا، یہ سارے ان سارے ملکوں میں جو ہے وہ جنوری، فروری اور مارچ دباؤ لا رہا ہے، چیزیں الجھتی ہوئی ہیں، خاص طور کے اوپر انگلینڈ، امریکہ، یورپین یونین، ان میں کچھ سیاسی جھگڑے یا مذہبی اختلافات جیسے ہم اسلاموفوبیا یا اس قسم کی لہر آنے کے چانسز ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ لسانی بنیاد کے اوپر جھگڑے اور اختلافات، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں یہاں پر سیکٹیرین وائلنس کے اشارے بھی مل رہے ہیں۔ مارچ کے تیسرے ہفتے میں، یا اگر آسان لفظوں میں بتاؤں تو نوروز کے بعد جو ہے وہ چیزیں بدلنا شروع ہوں گی، جس کے بعد سٹیبلٹی آہستہ آہستہ آئے گی۔ جیسے میں نے کہا کہ چھٹے مہینے کے بعد آنورڈ سٹیبلٹی آنا شروع ہوگی ورلڈ وائڈ، اور اس وقت سیاست دان، اس وقت اسٹیبلشمنٹ، اس وقت جو ہے وہ معاشرہ یعنی سوسائٹی، یہ تینوں سیگمنٹس جو ہیں اس میں بتدریج چینجز آئیں گی، اور اگر چینجز نہیں آئیں گی تو پھر وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ایکٹرز یا وہ جو اس وقت کوئی ادارہ ہوگا، وہ کوئی شخصیت ہوگی، وہ کوئی نیشن ہوگی جو اس موومنٹ کو اڈاپٹ نہیں کرے گی، وہ پھر ابسولیٹ ہونے کی طرف جائے گی، کیونکہ یہ جو ہے وہ جیسے ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، تو وہ جو تغیر ہے اسی نے رہنا ہے، وہ اسٹیٹک چیزیں اب نہیں رہیں گی۔ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ کافی حد تک بہتر، سیکنڈ ہاف جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ تبدیلیاں آئیں گی، لیکن ایسی تبدیلیاں نہیں ہوں گی جو راتوں رات آ جائیں، یعنی آپ سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ حالات، سوچ، چیزیں بدلنا شروع ہوں گی، اور یہ سیکنڈ ہاف بہت ہی اہم ہے۔ اور ایک اور اہم چیز آپ کو میں عرض کر دوں کہ 2021 سے 2030 تک کا یہ جو ڈیکیڈ ہے نا، یہ ڈیکیڈ بالکل وہی ڈیکیڈ ہے جو 1940 سے 1950 کا ڈیکیڈ ہے۔ جس طرح 1940 کے ڈیکیڈ نے دنیا کو بدلا ہے، بہت سارے ملک بنے ہیں 1940 سے 1950 کے درمیان میں، 47 میں پاکستان، انڈیا ہے، 48 میں اسرائیل ہے، چائنا جو ہے وہ ٹرکش موومنٹس ہیں، یعنی یہ 40 to 50 کے درمیان میں دنیا میں بہت بڑی بڑی موومنٹس اور بہت بڑی بڑی اچیومنٹس ہوئی تھیں۔ تو یہ 2021 سے لے کے 2030 تک دنیا کا پورا نظام ویسے ہی بیہیو کرے گا جیسے 1940 سے 1950 تک جو ہے وہ اس نظام نے بیہیو کیا تھا، یعنی نئے ملک، نئی چیزیں، نئی موومنٹس، یہ بہت ہی زیادہ تیزی سے بنتی ہوئی نظر آئیں گی، یو ول سی اٹ۔ جی سید بات، آپ نے یہ جنرل اوور ویو تو دے دیا، لیکن اب ہم اکانومی کی بات کرنا چاہیں گے کہ لوگوں کو اگر پتہ چلے کہ اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوگی دنیا کی۔ اکانومی کی جیسے میں نے بات کی کہ اس کو بھی اگر ہم فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف میں ڈیوائیڈ کر کے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ معاشی صورتحال، چاہے وہ دنیا کی سپر پاورز ہوں، چاہے وہ دنیا کے بڑے ملک ہوں، چاہے وہ چھوٹے ملک ہوں، چاہے ترقی یافتہ ملک ہوں، وہاں پر معاشی صورتحال کو ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، انفلیشن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیزیں جو ہے وہ دباؤ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جو ہے وہ سیکنڈ ہاف میں خاص طور کے اوپر وہ جو بحران 2024 میں شروع ہوئے تھے دنیا میں، وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کا اثر بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیکنڈ ہاف میں بہرحال ان بحرانوں میں بہتری ہے، خاص طور کے اوپر چین جو ہے وہ دنیا میں آپ اکنامک لیڈر کے طور کے اوپر ابھرتا ہوا اور ایمرج ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اکنامیکل جو ایشوز ہیں اس میں چائنا کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، چائنا کی مارکیٹ بڑی ہو رہی ہے، چائنا کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ چائنا کی پروڈکشن مارکیٹ، خاص طور کے اوپر چائنا کی جتنی پروڈکشن جو ہے وہ میسو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ دنیا کی تجارتی منڈیوں کو
کیپچر کرتا ہوا نظر آئے گا، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پیچھے چھوڑ کے آگے جاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اوور آل چائنا جو ہے نا وہ 2025 میں اکنامک جو ہے وہ لیڈر ہی نہیں بلکہ اکانومی کا سب سے بڑا لیڈر بن کے ابھرے گا۔ اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کی بات کر لیں تو یہاں پر بھی تنظیم نو ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اکنامک سٹرکچر کی نئے جو ہے وہ مارکیٹس، نئے ٹرینڈز، نئی چیزیں بنیں گی، لیکن ہوگا یہ سیکنڈ ہاف میں۔ فرسٹ ہاف میں چیزیں خراب ہوں گی، سیکنڈ ہاف میں بہتر ہونا شروع ہوں گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان میں غربت اگلے 3 سال کے بعد جو ہے وہ تیزی سے کم ہونا شروع ہوگی، جس کا آغاز جو ہے وہ اپریل 2026 کے بعد ہوگا ان دونوں ملکوں میں، جس میں سری لنکا بھی اگر شامل کر لیں اور بنگلہ دیش بھی شامل کر لیں تو بہت سارے لوگ اس خطے میں جو ہے وہ اگلے 3 سال سے لے کے 5 سال کے درمیان غربت کی لکیر سے جو ہے وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور وہ اسٹیبل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جو بظاہر اس وقت ناممکن نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا آغاز 2025 کے سیکنڈ ہاف میں ہوگا اور 2026 کے فرسٹ کوارٹر میں، یعنی مارچ کے بعد سے اس کو جو ہے وہ گیئر لگنے شروع ہوں گے اور پھر وہ ٹیکسنگ کرتا کرتا وہ نظام فلائٹ کی طرف جائے گا۔ یہ ملک جو اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ دوسرا جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ان علاقوں میں زراعت، خوراک، اس میں جو ہے وہ بڑی نمایاں ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ ڈیری کی صنعت جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوگی، انوویٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ میٹ کی صنعت جو ہے وہ بہت بہتر ہوگی انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ بتائیں کہ اکانومی کے حوالے سے اگر امریکہ کو تھوڑا سا ٹچ کر لیں، یورپ کو کر لیں۔ میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں سر۔ امریکہ جو ہے اس میں جب ہم نے اس کے الیکشنز کی ذکر کیا تھا 2024 کے الیکشنز کا، تو اس میں بار بار یہ ذکر کیا تھا کہ کیملا ہیرس کے مقابلے میں ٹرمپ کا ذائچہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور ٹرمپ جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو ٹرمپ کے آنے سے چیزیں تو کچھ بہتر ہوئی ہیں، لیکن ٹرمپ کے چیلنجز جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ ٹرمپ کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ جو بائیڈن کا ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ وہ اپنے عہدے پہ نہیں رہیں گے، لیکن یہ دور خاص طور پہ فرسٹ 6 منتھ آف 2024 ٹرمپ کے لیے بھی انتہائی مشکل دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں امریکہ جیسے ملک میں انفلیشن بڑھنے کے چانسز ہیں، ایسی صورت میں امریکہ جیسے ملک میں اکنامک سچویشنز خراب ہونے کے چانسز ہیں، ایسی صورت میں انٹرنیشنل جو اثر و رسوخ ہے امریکہ کا وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عالمی بالادستی جو ہے وہ بھی اس میں بھی کچھ تھوڑی کمی ضرور ہوگی، لیکن فرسٹ 6 منتھس جو ہیں وہ اس کے لیے جو ہے وہ بھاری ہوں گے، اور اس کے مخالفین اس کی کمزوری یعنی ٹرمپ کی کمزوری کا فائدہ اس کے مخالفین اٹھائیں گے پہلے 6 مہینے میں، لیکن اس کے بعد ٹرمپ بہت طاقتور ہو جائے گا اور پھر وہ اس نظام کو جو ہے وہ ٹکر بھی دے گا اور پورے جو ہے وہ زور سے اس کو چلانے میں کامیاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امریکن فیڈریشن کے اوپر دباؤ برقرار رہے گا۔ گو کہ ایسا کوئی بہت بڑا چانس نہیں ہے کہ امریکن فیڈریشن بریک ہو جائے، لیکن اس کے اوپر دباؤ ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سال میں جو اہم پلینٹس ہیں وہ جوپیٹر، سیٹرن اور اس میں پلوٹو کا اثر جو ہے وہ بھی، پلوٹو چونکہ پبلک اوپینین سے ریلیٹڈ پلینٹ مانا جاتا ہے، تو پبلک اوپینین جو ہے وہ اس میں دباؤ آ سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سختی آ سکتی ہے، اس کے چانسز ہیں، اور ورلڈ وائڈ امریکہ میں بھی دیکھیں اور ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں تو وہ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پلوٹو کا امپیکٹ امریکہ میں بھی نئے سسٹم کو ایوالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وہ سارے ممالک جو اپنی ترقی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں ان میں بھی یہ نئے سسٹم ایوالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پرانے نظام کو جو ہے وہ تباہ کر کے نیا نظام بنانے کا اشارہ ہوگا، جو کہ اپریل 2025 سے شروع ہوگا، اور
جون کے چوتھے ہفتے کے بعد یہ جو ہے وہ لاگو ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر اس کی چیزیں بڑی تیزی سے بڑھیں گی۔ یورینس جو ہے وہ بھی امریکہ کے اندر جو ہے وہ وائلنس میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خانہ جنگی وغیرہ، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑے، کوئی رائٹس، اس قسم کے اثرات ہیں۔ یعنی اوورآل جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹرمپ بظاہر کمزور ہوگا لیکن وہ اپنا جو ہے وہ فاؤنڈیشن بڑی مضبوط کرتا ہوا آگے بڑھے گا، سلو بڑھے گا لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اس نظام کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی امریکہ کے ساتھ ساتھ یو کے کی طرف۔ یونائٹڈ کنگڈم کی بات کر لیں تو یونائٹڈ کنگڈم میں اس وقت بھی معاشی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں انفلیشن آلریڈی اپنا امپیکٹ کر رہا ہے، جابز کی سچویشنز جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے اشارے بن رہے ہیں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ معاشرے میں تناؤ لا سکتی ہے، لیکن جوپیٹر کی پوزیشن یو کے کی اکنامک کنڈیشنز کو بہت فیور دے رہی ہے۔ تو جب یہ فیور دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے چوتھے مہینے میں برطانیہ اس بات پہ قادر ہوگا کہ وہ نئے اقدامات لے کے اپنی اکانومی کو سٹیبل کر سکے۔ اس وقت خاص طور کے اوپر گریٹ بریٹن کے اندر یعنی یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ جو ہیں وہ خاص طور کے اوپر جو ہے انگلینڈ کی مضبوطی کا باعث بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہاں پہ اکنامک سچویشن زیادہ بہتر ہوں گی، وہاں پہ چیزیں زیادہ ہوں گی، وہاں کی پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ سٹیبل ہوگی اور اس کی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر جو ہے وہ پارٹنرشپس کے اوپر بزنس خاص طور کے اوپر ترقی کریں گے، پروڈکشن سے ریلیٹڈ بزنس بہت ترقی کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری جو ہے اس کے اثرات ٹریول اینڈ ٹورزم پہ پڑیں گے اور یو کے میں ٹورزم جو ہے وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ان کی اکانومی میں بڑا اہم ہوگا اور جس کے لیے اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ جو ہیں وہ ایک بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کے لیے ایک مارکیٹ بنیں گے ٹریول اینڈ ٹورزم کی۔ اس کے علاوہ گریٹ بریٹن کا جو ذائچہ ہے اس میں ہم جو ہے وہ اگر کچھ چیزوں کو دیکھیں تو ایک چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگست 2025 کے بعد ہو سکتا ہے کہ انگلینڈ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کو معاشی طور پہ یا کسی طرح سے ان کی پالیسیز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ تناؤ بھی جو ہے ود ان دا اسٹیٹس بن سکتا ہے، اس کے اشارے بھی موجود ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر جو ہے وہ اگلے 5 سال برطانیہ کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی ایسی موومنٹ جس میں لوگوں کے رائٹس جو ہیں ان کو کم کرنے کی یا سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر گریٹ بریٹن جو ہے وہ اس کے ٹوٹنے کے اشارے بھی نظر آتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا فوری ہو جائے گا لیکن اس کی طرف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ قدم بڑھ سکتا ہے۔ اب آ جائیں تیسری اہم اینٹی یورپین یونین کی۔ تو یورپین یونین یعنی وہ سارے ملک کو ایک ہی اینٹی کے طور پہ اگر دیکھیں تو یورپین یونین میں 2 ملک انتہائی جو ہے وہ سیاسی اور معاشی جو ہے وہ صورتحال میں چیلنجنگ پوزیشن میں جا سکتے ہیں۔ ایک جرمنی ہے اور ایک فرانس ہے، حالانکہ یہی 2 ملک یورپین یونین کے سب سے مضبوط ملک مانے جاتے ہیں۔ ڈکلائن پہ جائیں گی یہ ان کے اندر جو ہے انفلیشن آ سکتی ہے، پولیٹیکل رفٹس آ سکتے ہیں، پولیٹیکل انریسٹ آ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی اکنامک سچویشنز جو ہیں اس میں دباؤ آئے گا۔ ان میں جاب سچویشنز جو ہیں وہ چیلنجز ہو سکتی ہیں، ان ایمپلائمنٹ بڑھ سکتی ہے، ان ایمپلائمنٹ بڑھنے سے ان کی چیزیں جو ہیں وہ نقصان ہوگا اور خاص طور کے اوپر یورپین یونین میں مذہب اور نیشنلٹی کی بنیاد کے اوپر تصادم کا جو ہے وہ خطرہ موجود ہے۔ دوسرا جو ہے وہ خاص طور کے اوپر جہاں پہ پولیٹیکل اور جو ہے وہ اکنامک زوال ہے وہاں پر ان کا فیملی سسٹم بھی بہت دباؤ میں آ رہا ہے اور ایسی صورت میں جو جسے ہم کہتے ہیں نا پرسنل بیہیویئرز اس میں بھی کھچاؤ آ رہا ہے، جس میں جو ہے وہ
کوئی جینڈر سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، جس میں کوئی ہوموفوبیک ٹائپ کی چیزیں ہو سکتی ہیں، اس میں بھی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، تو جو میکرون ہے وہ جو فرانس کا جو ہے وہ میکرون جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس طرح برقرار نہیں رکھ پائے گا۔ اس کی پولیٹیکل کنڈیشن مجھے ڈاؤن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے خلاف کوئی پولیٹیکل کمپین بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اٹلی میں بھی جو ہے وہ اکنامک کی انفلیشن آ رہی ہے، لیکن اوور آل جو ہے وہ یورپین یونین کے ٹوٹنے کے تو ایسے چانسز 2025 میں نہیں ہیں، لیکن بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ یورپین یونین سے اپنی مرضی کے فیصلے لیتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ بیرونی طاقتوں کا انفلوئنس بھی یورپین یونین پہ نظر آ رہا ہے، اور یورپین یونین بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ یا انگلینڈ سے ہٹ کے کوئی اور نئی الائز کی طرف دیکھیں، جس میں چائنا اور رشیا بھی ہو سکتے ہیں، جس میں جو ہے وہ کوئی دوسری طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں جو کہ ان کو آپ سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ قسم کی جو ہے وہ مارکیٹ اور اسٹریٹجیز جو ہے اس کی طرف بھی آئیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر کچھ تناؤ بھی آ سکتا ہے اور کھچاؤ بھی آ سکتا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹیز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیکنڈ ہاف ان کے لیے کافی حد تک کافی بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاہ جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں تھوڑا سا مڈل ایسٹ کی طرف، کیونکہ ہم پاکستان کا بڑا اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، جیسے ہم نے مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کی تھی 2024 کی پریڈکشنز میں کہ یہاں پر جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں، تو مڈل ایسٹ میں جو وار اسرائیل کی اور فلسطین کی وار ہے، اور وہ مڈل ایسٹ سے پھیلتی ہوئی گولان جارڈن تک گئی، جارڈن سے ایجپٹ سے سیریا میں آ گئی ہے، تو اب وہ جنگ جو ہے اس کا رخ اس مڈل ایسٹ میں لیبنان، ایران اور یمن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ خطہ بھی جو ہے وہ دباؤ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور چونکہ جیسے ان کے جنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں تو ان کی اکنامک سچویشنز بھی جو ہیں اس میں دباؤ آ رہا ہے، اور خاص طور کے اوپر چونکہ یہ جو 2025 ہے اس کے اعداد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا سٹیپ گریٹر اسرائیل کی طرف اٹھ جائے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ عرب دنیا میں بہت ہی گہرے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسی صورت میں اسرائیل اور اس کے ارد گرد کے جو ملک ہیں وہاں پر اکنامک سچویشنز بڑی تیزی سے جو ہے وہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ویسے تو سیکنڈ ہاف میں کچھ جنگ بندی کے اشارے بھی ہیں، لیکن وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں، یعنی یہ جو جنگ ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں لڑی جا رہی ہے وہ 2025 میں ہو سکتا ہے کم ہو جائے، لیکن ختم ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی معدوم یا بہت ہی کم ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سچویشن بالکل گر جائے گی تو وہ گرے گی بھی نہیں، بڑی نازک سچویشن ہے۔ اور اگر ون لائنر اگر آپ کو یہ بتا دوں کہ 2024 کی نسبت مڈل ایسٹ کے چیزیں بہتر ہوں گی یا گریں گی، تو پھر ون لائنر یہ ہے کہ 2024 کی نسبت حالات خراب ہوں گے، حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اچھا شاہ جی، اب اس کے بعد میں بات کروں گا کہ جیسے آپ نے جنگ کی بات کی ہے تو ایک رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی چل رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بتا سکیں؟ جی بالکل، رشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے نا، اس میں خاص طور پہ رشیا کے اعداد بڑے مضبوط ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رشیا کا امپیکٹ دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ 2025 کی فرسٹ سیمیسٹر یعنی جس کا میں نے ذکر کیا جنوری، فروری اور مارچ، وہ تو رشیا کے لیے دباؤ میں لا رہی ہے، لیکن اس کے بعد اگلے 9 مہینے 2025 کے رشیا کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس میں یورپ کے ساتھ کچھ تنازعات رشیا کے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ ایک آدھ تنازعہ امریکہ کے ساتھ بھی ہو، لیکن اوور آل ٹرمپ اور جو ہے وہ پیوٹن کے اعداد کو جب ہم میچ کر کے دیکھتے ہیں یا ان کے ذائچوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی بہت بڑی وار کی طرف جا رہے ہیں، کچھ چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں ان کے درمیان، اور پیوٹن جو ہے وہ اس کی ٹیم میں کچھ بیٹریلز اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پیوٹن کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے،
اور ہاں رشیا میں اور امریکہ میں بھی کسی حد تک قدرتی آفات جو ہے نا اس کی وجہ سے کچھ اموات کے چانسز ہیں، کوئی زلزلے، کوئی طوفان، کوئی کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اور فرسٹ کوارٹر خاص طور کے اوپر رشیا، یورپ اور امریکہ کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ بھاری ہوگا۔ اور ایک اور چیز اس کی مجھے یہاں اس کی چونکہ کنجکشنز میں نے لکھی ہوتی ہیں تو مجھے نظر آ گئی، مارچ کے بعد رشیا کو جنگ میں شکست دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھا دینی ہے تو مارچ سے پہلے دے، مارچ سے پہلے اگر کچھ ہوا تو ہوگا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ کی بات آپ نے کی ہے تو سیکنڈ ہاف میں یوکرین کے کچھ اور علاقے رشیا میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ علاقے شامل ہوئے تو وہ جنگ سے نہیں، وہ بات چیت سے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہے وہ رشیا ٹیبل کے اوپر جنگ جیت جائے گا وار فیلڈ کی بجائے۔ اور دوسرا یہ جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں پیس بھی اس میں کسی حد تک آتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب یوکرین کی ذرا بات کر لیں تو یوکرین کا جو زیلنسکی جو ان کا صدر ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ 2025 میں وہ اپنی سیٹ پہ قائم رہ سکتا ہے۔ مجھے زیلنسکی کا جو ذائچہ ہے وہ اس میں بڑی جو ہے نا چیلنجنگ قسم کی سچویشن مجھے نظر آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے زیلنسکی کو یوکرین چھوڑ کے باہر جانا پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یوکرین کے جیسے میں نے کچھ علاقے کہا ہے کہ رشیا میں شامل ہو جائیں تو یوکرین کے بارڈرز جو ہے اس کے سکویز ہونے کے چانسز بھی ہیں، لیکن اوورآل سیکنڈ ہاف کے بعد اس جنگ میں امن ہوتا ہوا بھی دیکھا جا رہا ہے اور بڑا ٹھیک دیکھا جا رہا ہے۔ شاہ جی اب اگر ہم بات کریں تھوڑی سی کہ اس وقت جو ایک فلکس آف انفارمیشن یا کہ میں آئی ٹی کی بات کرنا چاہوں گا، بڑی ریپڈلی چینجز آ رہی ہیں، بڑی ڈراسٹکلی چینجز آ رہی ہیں، مطلب اے آئی جب سے انٹروڈیوس ہوئی ہے تو بس یوں سمجھیں کہ جمپس پہ جمپس لگ رہے ہیں۔ تو کیا یہ 2025 کے اندر آئی ٹی کے اندر کچھ چیز آپ پریڈکٹ کر سکیں گے؟ جی بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے وہ کمپلیشن کا نمبر بنتا ہے 9 اور 2025 جو ہے وہ اے آئی میں اس کے علاوہ نیورل نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں اس میں یا جدید ٹیکنالوجیز جیسے ہم نے جو ہے کوانٹم فزکس میں بہت آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ مشین انفلکس یعنی مشینوں کے اندر جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی ایسی تبدیلیاں جو غیر متوقع ہیں وہ ہونے کے چانسز ہیں۔ فائنینس کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، موبائل اپلیکیشنز میں اور خاص طور کے اوپر کرپٹو کرنسیز جو ہیں اس میں انتہائی ایک بوسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ پلوٹو کے جو امپیکٹ ہیں وہ اگلے 20 سال یعنی پلوٹو جو ہے وہ تقریباً 20 سال ایک برج کے اندر رہتا ہے، تو یہ اس کا اثر جو ہے وہ اگلے لمبے عرصے تک چلنے کے چانسز ہیں، جس سے دنیا میں خاص طور کے اوپر ایسی تبدیلیاں ہوں گی جن کے امپیکٹ کئی سال تک رہیں گے اور بہت زیادہ رہیں گے۔ خاص طور پہ جو ہے وہ خلائی تحقیق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اس کے علاوہ اسپیس کرافٹس میں، اسپیس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں، اسپیس کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو جانچنے سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ دوسرے پلینٹ پہ زندگی کی تلاش میں جو ہے وہ ایک اس میں کہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک بریک تھرو ہونے کے چانسز ہیں، لیکن یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیفن ہاکنگس نے ایک بات کہی تھی کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تم سے زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہو جو تمہیں کیپچر کر لے، تو ذرا اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس وقت جو اسپیس ٹیکنالوجیز ہیں یا وہ سٹار نیٹ ورکس ہیں جس میں ایلون مسک جو ہے اس کی کمپنیز کا، ٹیسلا کا ایک بہت بڑا رول نظر آ رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اس میں نئے انکشافات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی اے آئی سے، ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک گیٹ وے ہوگا ترقی کا جو کھلنے جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور دنیا میں وہ سارے گیٹس کھلیں گے جو پہلے بند تھے۔
جی شاہ جی، اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہمارے پاس جو کلائمیٹ ہے وہ بھی بڑا ریپڈلی اوپر نیچے ہو رہا ہے، چینج بھی ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پریڈکٹ کر سکیں کہ 2025 کے اندر ویدر کیسا رہے گا آل اوور دا ورلڈ؟ جی ویدر جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ 2025 میں ہوگا. اس سے موسمی حالات میں بڑی ناخوشگوار تبدیلیاں بھی آئیں گی. یعنی جو ہے وہ ساؤتھ اور نارتھ پولز کے اوپر برف پگھلنی شروع ہوگی، اور یہ برف پگھلنا کوئی اچھا سائن نہیں ہے، جس میں سمندروں میں طوفان آ سکتے ہیں، جس میں کوسٹل ایریاز کے اوپر جو ہے وہ دباؤ آ سکتے ہیں، دریاؤں میں جو ہے وہ سیلاب آ سکتے ہیں، اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور یہ سیلاب کوئی چھوٹے موٹے سیلاب نہیں ہوں گے، یہ بڑے خطرناک سیلاب ہو سکتے ہیں. کوئی سونامی جو ہے اس کے چانسز بھی 2020 جو ہے وہ 5 میں بنے ہوئے ہیں. اور اس وقت کو موسم میں جو شدت ہے، خاص طور کے اوپر جب گرمیاں ہوں گی تو جنگلوں میں آگ لگنے کے واقعات بڑے پیمانے پہ ہو سکتے ہیں. بڑے پیمانے پہ جنگلوں میں آگ لگ سکتی ہے. اس سے جو ہے وہ بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص طور کے اوپر چونکہ اس وقت جو پلینٹس ہیں سیٹرن اور نیپچون کی جو پوزیشن ہے وہ فائری نیچر کی ہے، تو اس کا مطلب ہے آگ اور آگ سے ہونے والی تباہی کے اثرات 2024 میں زیادہ ہو سکتے ہیں. اس میں صرف اور صرف یہ جنگلوں کی آگ نہیں ہوگی، اس میں آتشین اسلحہ، اس میں بیلسٹک میزائلز، اس میں کوئی ایسا اسلحہ جس میں آگ جو ہے، یا جیسے ہمارے یہ جو کلسٹر بمز کا ہے آج کل ہے کہ وہ جس علاقے میں پھٹتے ہیں وہاں پہ آگ لگا دیتے ہیں دور دور تک، تو یہ کلسٹر بموں سے تباہی کے چانسز بھی جو ہے وہ ویدر کے اوپر ہوں گے. اس کے علاوہ جب میں نے یہ کہا کہ آرکٹک کی برف پگھلنے سے امبیلنسز ہوں گے سمندر میں، تو آپ کی وہ جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں اس میں امبیلنس آ سکتے ہیں، زلزلوں کی شرح بڑھ سکتی ہے. تو اوورآل ویدر کے حوالے سے 2025 کوئی بہت اچھا سال نہیں کہا جا سکتا. اور خاص طور کے اوپر جیسے میں نے بار بار کہا کہ جی فرسٹ ہاف جو ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہے اور سیکنڈ ہاف میں جو پازیٹیوٹی ہے، تو اس میں الٹا ہے. اس میں فرسٹ ہاف میں چیزیں بہتر ہیں، سیکنڈ ہاف میں یہ زلزلے، یہ سمندری طوفان اور یہ آگ لگنے کا یہ سیکنڈ ہاف میں زیادہ ہونے کے چانسز ہیں. اچھا شاہ جی، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ جو کرونا کا ہم نے ایک ٹائم گزارا ہے، تو کیا ہیلتھ کے حوالے سے کچھ آپ بتا سکیں گے 2025 کو؟ جی اس میں فرسٹ ہاف جو ہے خاص طور کے اوپر وہ 2025 کا ہیلتھ کے حوالے سے کچھ ناخوشگوار چیزیں لا سکتا ہے. کوئی ایسی چیزیں انفیکشنز وغیرہ دنیا میں جو ہے وہ پھیل سکتی ہیں، وہ اس طرح کی جیسے کرونا جیسی کنٹیجیس تو نہیں ہوں گی لیکن اس سے کم ہوں گی. لیکن ایسی بیماریاں آ سکتی ہیں جن کی تشخیص مشکل ہو جائے گی، جن کا جو ہے وہ علاج تھوڑا مشکل ہوگا اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچائیں گی. اور اس سال میں خاص طور کے اوپر اگر ہم جو ہے وہ چیزوں کو دیکھیں تو 2 اہم ترین چیزیں ہو سکتی ہیں جس میں سٹروکس کے چانسز ہیں، یعنی فالج کے، اور خاص طور پہ اس کے اثرات ٹانگوں پہ، لوور باڈیز کے اوپر امپیکٹ بہت زیادہ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سر درد یا شیاٹکا کی پینز، یعنی ایک سر کی اور ایک شیاٹکا کی آپ کی کمر کی پینز، یہ 2 اہم جو ہیں وہ بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس کا علاج جو ہے وہ پہلے کیجیے گا. اور تیسرا جو ہے جو پازیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ 2 ایسی بیماریاں جن کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں، ایک HIV اور ایک کینسر، ان کے علاج میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے جس سے ان کی شرح دنیا میں کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ان کے علاج میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ٹیومرز میں، میلیگننٹ ٹیومرز اور بینائن ٹیومرز وغیرہ، یا کینسر یا پھر HIV کا کوئی علاج، کوئی پراپر کوئی اس کی چیزیں وہ ایسی نکل سکتی ہیں جو اس کے علاج میں بڑی مدد دیں. تو آنے والا وقت جہاں پر جو ہے وہ دباؤ ہے وہاں پر چیزیں اچھی بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں 2025 میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ آپ کو اپنی ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا. ہیلتھ اینڈ ہائیجین اگر آپ کی ٹھیک ہے، اگر اپنے ہیلتھ کا دھیان آپ نے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، تو پھر آپ کو کوئی اتنا کوئی بڑا مسئلہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہوگا. اگر آپ اپنی ڈائٹ کو بہتر کر لیں، اپنی جو ہے وہ
ٹریول کر لیں، ایکسرسائز وغیرہ کرتے رہیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ غذا کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو کوئی اچھی جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹس وغیرہ بھی دنیا میں آئیں گی، تو اوورآل چیزیں بیلنسڈ ہیں، کوئی بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ جو ہے وہ اچھی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، اب آخری ٹاپک ہے ہمارا ٹریول اینڈ ٹورزم۔ دنیا میں اس کے بارے میں آپ بتا سکیں گے کہ وہ بڑھے گا، کم ہوگا، کیا ہوگا؟ جی، دنیا میں ٹریول اینڈ ٹورزم جو ہے وہ بڑھے گا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے بڑے ملکوں میں اس وقت تناؤ ہے، موومنٹس ہیں، لسانی بنیادوں پہ ہیں، چیزیں ایسی بن رہی ہیں، تو بہت زیادہ اگر آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یورپ کی طرف یا مڈل ایسٹ کی طرف، یا آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یہ انڈیا اور اس سے ملحقہ کنٹریز کی طرف، تو میرا خیال ہے کہ فرسٹ ہاف جو ہے وہ آپ کو سفر میں سپورٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، البتہ پوری دنیا میں ریلیجس ٹریول جو ہے اس کا رجحان بڑھنے کی طرف جا رہا ہے، وہ کسی بھی ریلیجن کا، ریلیجس پلیسز کا حج عمرہ، اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، زیارات میں جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دنیا میں پلگرمیج کے جتنے پوائنٹس ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ سیکنڈ ہاف جو ہے وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ بزنس کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں گی سیکنڈ ہاف میں، تو بزنس ٹریول بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جابس کے حوالے سے اگر آپ کسی ایک ایریے سے دوسرے ایریے میں، کسی ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ٹریول کامیاب ہوگا وہ ہوگا ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اور فیبرری 2025 کے بعد سے لے کے دسمبر 2025 تک سچویشنز موسٹ لائکلی کم یا زیادہ جو ہے وہ فیوریبل ہی ہوں گی، یعنی کم فیوریبل ہوں گی یا زیادہ فیوریبل ہوں گی، لیکن ہوں گی فیوریبل۔ تو یہ سچویشن جو ہیں وہ آپ کی کامیابی کی طرف آپ کو لے کے جائیں گی۔ وہ سارے اسٹوڈنٹس جو اسکالرشپس کے اوپر باہر جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور خاص طور کے اوپر اپریل کے بعد سے امیگریشن کے حوالے سے چیزیں اچھی ہوں گی۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کے امیگریشن کے حالات جو ہیں وہ اپریل 2025 کے بعد کافی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لے شاہ جی، آپ نے یہ تمام سم اپ کر دیا ہے 2025 کے اندر گلوب کو، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئے گی، تو آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اور ناظرین، یقیناً یہ کانٹینٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ 2025 کیسا رہے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اگر آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کو کوئی فائدہ وغیرہ ہوگا۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ کائنڈلی اس کو ذرا زیادہ کریں اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، السلام علیکم۔